کامران آپ سے آغاز کروں گی، فرمائی دیجیے گا کہ ابھی تک کیا تفصیلات ہیں، اور جب وزیر دفاع کہتے ہیں بڑا گارڈڈ آپٹیمزم ہے، اس سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ محتاط اور گارڈڈ آپٹیمزم کے الفاظ یوز کر رہے ہیں وہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے جو ابھی تک اگین ایک مذاکرات کا دور ابھی بھی جاری ہے، جو بالکل آپ کے شو پر آنے سے پہلے پاکستان کے ایک سینئر اہلکار سے میری بات ہوئی، تو ابھی تک سٹیٹس کو ہے، یعنی کہ جو ایشوز پچھلے 4-5 دن سے دونوں فریقین کے درمیان چلتے آ رہے ہیں، کوئی بریک تھرو نہیں ہوا. اور جو خواجہ آصف کے بیان کی آپ نے بات کی ہے، گارڈڈ کوشس، اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی جو پچھلے 4 دنوں میں افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی بات چیت ہوئی ہے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کوئی یہ بریک تھرو ہو جاتا ہے تو کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا. پاکستان ترکی اور قطر کے کہنے کے اوپر مذاکرات کو ایک اور موقع ضرور تو دے رہا ہے، لیکن جو میری بھی یہاں پر جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان سے جو بات ہوئی ہے، بہت زیادہ وہ پر امید نہیں ہے. اور اس کی وجہ افغان طالبان کا جو موقف رہا ہے ان مذاکرات میں بھی اور اس سے پہلے بھی، انلیس اینڈ انٹل ایک بالکل 360 کا ایک بالکل یو ٹرن لے لے افغان طالبان کی حکومت اور پاکستان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس پر وہ اگری کریں، تو پھر تو شاید اس میں بریک تھرو ہو سکتا ہے. ادروائز آئی تھنک ابھی بھی جو معاملات ہیں مجھے لگتا ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف ہی جا رہے ہیں اپیرنٹلی. تو انس کیسے یہ معاملات کو اور اس نشست کو یقینی بنایا پھر ترکیہ نے اور قطر نے؟ کیونکہ ادھر تو ٹویٹس ہو گئی تھیں، پیغام دے دیے تھے کہ مذاکرات کولیپس ہو چکے ہیں، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. تو کس کے کہنے کے اوپر کیا کوئی نہ کوئی رضامندی دکھا رہا تھا افغان وفد؟ کیونکہ ہمارے لوگ تو ایئرپورٹ پہنچ گئے تھے، خبر کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ. دیکھیں، پچھلے 24 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹ تھی، یہاں سے ترکیہ سے پاکستانی وفد ہوٹل سے چیک آؤٹ کر کے ایئرپورٹ پہنچ کے 8:25 پر ان کی فلائٹ تھی واپس جانے کی. اور فلائٹ سے چند منٹوں پہلے ہی جو ترکیہ کی جانب سے اور قطر کی جانب سے، دونوں کی جانب سے کہا گیا کہ افغان سائڈ نے ریچ آؤٹ کیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس بار وہ اپنے سٹانس کو ریکنسیڈر کریں. اب اس کا پس منظر، کیونکہ کل ہونے والے جو پاکستان میں حملے تھے اس کا وہ پس منظر تھا، ان کو یہ فیئر تھا، ان کو یہ خوف تھا کہ خدا نہ خواستہ کہ ایسا ہو کہ پاکستان ایک بار پھر جا کے حملہ کرے، یا پاکستان ایسی جا کے کہ ان کی طرف کوئی ان کے بقول کے سویلین کیجولٹیز ہوں. اور ان کا خوف یہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے پاکستان کو ریچ آؤٹ کیا اور ترکیہ اور قطر کے ذریعے ریچ آؤٹ کیا. لیکن آج ابھی تک، جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تب تک فارملی مذاکرات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا ہے. ایک تھوڑی سی دیر کے لیے ایک جسے کہتے ہیں کہ علیق سلیق کے آمنا سامنا ہوا تھا. اس کے بعد پاکستانی وفد اور کو بتایا گیا کہ پہلے ہم میڈیٹرز کی جانب سے کہ پہلے ہم طالبان سے بات کریں گے، پھر ہم آپ سے بات کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ دونوں کو ساتھ بٹھائیں گے. تو آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے پچھلے 8 گھنٹے کے اندر، 9 گھنٹے کے اندر، وہ یہ ہے کہ ایک بریفلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن فارملی جیسے کہتے ہیں آمنے سامنے بٹھا کے بات چیت کا سلسلہ فی الحال شروع نہیں ہوا ہے. یعنی کہ کوئی بریک تھرو بھی ابھی تک نہیں ہے. اور میں اس کے اوپر اور آؤں گی، کیونکہ کامران صاحب ہم دیکھتے ہیں افغان طالبان کے اپنے اندر جو تقسیم ہے وہ بڑی کھل کر واضح ہو گئی ہے. قندھار گروپ ہے، حقانی گروپ کے درمیان ٹی ٹی پی اور دیگر گروپوں کے خلاف آپریشن کرنے سے متعلق بھی ایک ریزرویشن ہے، بڑی ریزسٹنس ہے. کون سا گروپ کارروائی کرنا چاہتا ہے اور کون سا نہیں کرنا چاہتا؟ از دیر اینی کلیئرٹی آن دیٹ؟ دیکھیں، یہ خبریں تو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ قندھاری اور حقانی کے درمیان ایک اختلاف ہے. انفیکٹ جو قندھاری طالبان ہیں، جن کو ہیبت اللہ اخنزادہ قندھار سے لیڈ کرتے ہیں، وہ تو تمام تر جو ذمہ داری ہے یا بلیم ہے وہ حقانی نیٹ ورک کے اوپر ڈالتے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے یا حافظ گل بہادر گروپ ہے، انہی کو یہی حقانی نیٹ ورک جو ہے وہ مینج کرتا ہے. اور حقانی نیٹ ورک کا یہ مبینہ طور پر پاکستان کے ساتھ ایک پرانا تعلق رہا ہے اور وہ ان کو بلیم کرتے ہیں. لیکن ادر دین دیٹ آئی تھنک ان کے آپس میں انٹرنلی جو بھی اختلافات ہوں، پھر افغان طالبان کے اندر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان کر رہی ہے، بالکل وہ ان کا جو فائٹ ہے بالکل جائز ہے. وہ بھی اندر ایک ہارڈ لائنرز ہیں. تو کلیئرلی یہاں پر جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے کہ ان کے اندر بھی ڈویژنز ہیں. اینڈ مور امپورٹنٹلی ڈونٹ فرگیٹ کہ جو میری بھی مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، جو ٹی ٹی پی ہے ود ان جو افغان طالبان کے رینکس کے، وہ بڑی پاپولر ہے، کیونکہ جو اینٹی پاکستان سینٹیمنٹ ہے اس کو وہ کیش کرواتے ہیں. تو ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ جو لوگ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی چاہتے ہیں ان کو یہ خطرہ بھی ہے کہ ان کی جو اپنی جو پاپولیرٹی ہے وہ انڈر تھریٹ آ جائے گی. تو یہ اس کی جو ڈائنامکس ہیں وہ بڑی
کمپلیکیٹڈ ہیں. مگر کامران ابھی جس طرح انس بتا رہے تھے کہ کابل کے وفد کی طرف سے بہرحال اس کا اظہار کیا گیا کہ ہم ایک دفعہ پھر کوشش کرنا چاہتے ہیں, تو یہ تقسیم کی بات اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ قطر میں افغانستان کے سفیر سہیل شاہین یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور جو ہے وہ ہونا چاہیے. پھر مگر امیر خان متقی جو کہ قندھار گروپ کا حصہ ہیں, وہ تو بھارت کا دورہ کر کے وہاں بیٹھ کر بھارت کے بیانیوں کو ایسے تقویت ان کے بیانات سے بھی آئی اور اعلامیوں میں بھی ہم نے دیکھی. تو یہ بہت یہ ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ اب جو 5ویں نشست ابھی جاری ہے یہ کس کے کہنے پر ہے؟ دیکھیں یہ تو بالکل آئی تھنک ترکی اور قطر کے کہنے کے اوپر ہو رہی ہے, کیونکہ دونوں یہ ممالک انوالو ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ یہ مذاکرات بے نتیجہ ثابت ہوں اور ان کا کوئی نتیجہ نکلے. لیکن اس میں آئی تھنک جو امپورٹنٹ فیکٹر جو آپ نے دوسری وہ آپ بات کر رہی ہیں, باقی جو سارے معاملات ہیں, اس میں آئی تھنک کی اب فیکٹر یہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات یہ ہوتے رہیں. کیونکہ میری کسی سے بات ہو رہی تھی, جو ایکسپیرینس رہا ہے دوحہ مذاکرات امریکہ کے ساتھ ہوئے, طالبان جو ہیں وہ بڑے ہارڈ اور شروڈ نیگوشیٹرز ہیں. وہ شاید مذاکرات کی آڑ میں ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں, اور یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. مذاکرات کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ بڑا کلیئر ہے کہ جب تک 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس کے اوپر کوئی ٹینجیبل پروگرس نہیں ہوتی, تو باقی کسی معاملے پر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. آن دی ادر ہینڈ افغان طالبان جو ہے یہاں پر ٹائم بائی کرنا چاہتے ہیں. سو اگر یہ انس ٹائم بائی کر رہے ہیں, وقت خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہارڈ کور نیگوشیٹرز بھی ہیں, تو اب یہ نشست جس کے اندر کوئی بریک تھرو نہیں ہوا ابھی تک, آمنے سامنے ہی نہیں بیٹھے آپ بتا رہے ہیں, تو یہ کتنے دن چلے گی آپ کو لگ رہا ہے؟ 1 دن 2 دن 3-4 دن, اور یہ کوئی اس کا ٹائم فریم بتایا گیا ہے؟ دیکھیں ٹائم فریم تو کوئی نہیں ہے, لیکن جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 1 سے 2 روز یہ نشست اور چلے گی. آج اس بات کا امکان نہیں ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہو جائیں. آج زیادہ گمان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو ٹرکش ڈیلیگیشن اور جو قطری ڈیلیگیشن ہے, جو میڈیٹرز ہیں, وہ پاکستانی ڈیلیگیشن کے پاس واپس طالبان کی ڈیمانڈز کو لے کے آئیں گے. پاکستان, جیسے کامران نے بتایا, پاکستان کا سنگل پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے اس پوری بات چیت کے اندر. پاکستان کہتا ہے کہ جی ویریفائبل, ارریورسیبل ریٹن گارنٹیز آپ دیں, ایکشن آپ لیں, اور ہم آپ کی جو کنسیڈریشنز ہیں جو آپ نے اپنے پروپوزل کے اندر خاص طور پہ ماں سوائے ایک پوائنٹ کے ODR جو 1 ڈاکیومنٹ رجیم کی ریورسل کی انہوں نے بات کی, اس کے علاوہ ہم باقی تمام تر کنسرنس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں, اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہماری کور ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ پہلے ایڈریس کریں گے. یہاں پر ایک اور بات بھی جو ہے, جب آخری بار پرسوں جب بات چیت کا سلسلہ ختم ہوا, جو آخری مرتبہ جب طالبان کی جانب سے جو ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی, جب انہوں نے یہ کہا کہ US کو کسی طرح اس پوری ایکویشن کے اندر ایز اے گارنٹیڈ لے کے آئے, اور وہ سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن تھی, کیونکہ دیٹ از دا پوائنٹ. وہ ایک ایسا وقت تھا کہ جب قطری اور ترکیش نیگوشیٹرز دونوں نے اس بات کو باور کر لی تھی کہ طالبان چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کسی طرح سیریسلی نیگوسیشنز چلیں اور ان کا کوئی منطقی انجام پہنچے, کیونکہ ترکی میں جو ہونے والے جو ٹاکس ہیں وہ پولیٹیکل لیول ٹاکس نہیں ہیں, وہ یہ ٹیکنیکل لیول ہیں. قطر میں ہونے والی جو بات چیت تھی وہ پولیٹیکل لیول بات چیت تھی. جو ٹیکنیکل لیول بات چیت ہے وہ اس لیے ہو رہی ہے تاکہ پولیٹیکل ایگریمنٹ جو ہے وہاں پہ اگری کیا جائے, اور پھر سیاسی قیادت دونوں ممالک کی وہ سائن کر لے تاکہ ایک اچھے ہمسایوں کی طرح رہ سکے. اب پرابلم یہیں پہ آ کے رک جاتا ہے کہ جب افغان طالبان پاکستان کی بیسک ڈیمانڈ کے اوپر ہی ایکنالج کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ نے ذکر کیا کہ افغان طالبان کی جانب سے TTP کو بٹھانے کی بات نہیں کی گئی, وہ تو اپنی نیگوسیشنز کے اندر جو لینگویج استعمال کرتے ہیں وہ لینگویج تو ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی ریفیوجیز ہیں, ہم تو ان کے خلاف کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ جی اگر تو ریفیوجیز ہیں تو آپ ان کو نکال دیں, اور اگر ریفیوجیز نہیں ہیں, دہشت گرد گروہ ہیں, تو ان کے خلاف کاروائی کریں, اور ہمارے کہنے پہ نہیں کریں. آپ نے یہ کمٹ کیا تھا, تو جب وہ کاروائی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے تو میں نہ مانوں کی رٹ ہے, تو یہاں سے آگے چیزیں چل نہیں سکتی. اب دیکھنا یہ کہ جی بتائیے, کیونکہ حقانی گروپ کے لوگ تو ہمیشہ پاکستان کے قریب رہے ہیں, پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ بھی مخالف صنف میں کھڑے ہو گئے؟ افتخار فردوس بیعت کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بیعت کا مسئلہ بہت بڑا ہے, کہ ایک اسلامی امارات کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس سے انحراف ہو جائے گا, اس لیے کارروائی نہیں کر سکتے. از دیٹ سوللی the only thing right now, or are they just actually also flourishing on a war economy, یا پریشرز بہت ہیں؟
دیکھیں وار اکانومی از اے کنٹریبیوٹنگ فیکٹر، کیونکہ ایک پوائنٹ کے اوپر جب یہ بات کی گئی ایک طالبان نیگوشیٹر کی جانب سے کہ جی ہم ان مہاجرین کو ان کی زبان میں جو دہشت گرد ہیں ان کو ہم ریلوکیٹ کر دیتے ہیں، تو پاکستان کی جانب سے یہ بات باور کرائی گئی کہ پچھلے سال یہ سلسلہ افغان طالبان کی جانب سے کوشش کی گئی تھی، ایک عرب ممالک کی جانب سے، ایک گلف ملک کی جانب سے ان کو پیسے بھی دیے گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دہشت گردوں کی جو سلسلہ ہے ان کی پلاننگ، ایڈنگ، اس کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ تو پاکستان کا تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے بارڈر کے قریب ہیں، کہ کابل میں بیٹھے ہیں، کہ قندھار میں بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ نے ان کو ختم کرنا ہے۔ تو آئیڈیولوجیکل مسئلہ ہے۔ میرے ہم نام انس حقانی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، جو کہ سراج الدین حقانی کے بھائی ہیں۔ ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ وہ کنسیڈریبلی کول ہیڈ انسان ہیں، نیگوشیٹر بھی رہے ہیں ڈیورنگ دا ٹاکس ایز ویل، لیکن اب معاملات ان سے بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اینڈ سے بھی نکل رہے ہیں۔ سہیل شاہین جن کا آپ نے ذکر کیا وہ اس نیگوشیٹنگ ٹیم کا حصہ ہیں۔ پرسوں تک ہم نے دیکھا، 2 روز قبل تک طالبان کی جانب سے ایک نیریٹو، ہارڈ لائن نیریٹو لیا گیا، اور اب جب پچھلے 24 گھنٹے کے اندر پاکستان نے بھی اپنی ٹون بدلی، پاکستان نے بھی کہا کہ انف از انف، اور پاکستان اسی ٹون میں جواب دے گا، تو پھر ہم نے دیکھا کہ طالبان نے ایک ریورس گیئر لگایا، اور طالبان اب کہتے ہیں کہ جی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کو وہ تیار ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ وہی ہے کہ کیا وہ پاکستان کی کور ڈیمانڈ کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا وہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں۔